السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ قاف کی تلاوت اور ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آئیے آج کی تلاوت کا آغاز سورہ زاریات کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ کو اٹھانے والیاں۔ فالجاریات یسرا، پھر نرمی سے چلنے والیاں۔ فالمقسمات امرا، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ انما توعدون لصادق، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ، بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پہ تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم تستعجلون، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے تو وہ اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ كانوا قليلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون،
وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَكَصَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ مسومة عند ربك للمسرفين، جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے تھے ایک کامل علامت چھوڑ دی۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے جب کہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آج سورۃ زاریات کی آیت نمبر 42 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں درس ہی جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔